Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 2.4 مسجد قبلتین. مسجد قبلتین کا مطلب ہے ایسی مسجد جس کے دو قبلے ہوں، یعنی ایک خانہ کعبہ کی طرف اور دوسرا مسجد اقصی کی طرف. اس سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دو قبیلوں کی وجہ کیا ہے، قبلہ کی تبدیلی کیوں، کب اور کیسے کی گئی، قبلہ کی تبدیلی کے اثرات کیا ہوئے، قبلہ کی تبدیلی کا حکم کس نے صادر کیا. در حقیقت ابتدا میں سب انبیاء کرام کے لیے قبلہ یعنی نماز پڑھنے کی سمت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا، جو کہ آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر کیا گیا. سورۃ آل عمران آیت 96. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی یہی قبلہ تھا. بعد ازاں بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کرام کے لیے یروشلم میں مسجد اقصی قبلہ مقرر کیا گیا. یہ انبیاء کرام مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے کہ مسجد اقصی اور بیت اللہ دونوں ان کے سامنے ہوتے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں نماز کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی دونوں آپ کے سامنے ہوتے. بخاری شریف میں درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، کیونکہ سب انبیاء کی طرح آپ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع تھے. گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ ان کے لیے وہی قبلہ ہو جو آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی کا حکم نازل فرما دیں گے. اس انتظار میں آپ اکثر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے. سورہ بقرہ آیت 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا منہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو. تو اپنا منہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کر دی. یاد رہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی صادر کر سکتے ہیں. قبلہ کے چناؤ کا اختیار نبی کو بھی نہیں دیا گیا. قبلہ کی تبدیلی کا اثر غیر معمولی تھا. جب یہودیوں کو قبلہ کی تبدیلی کی خبر ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے. کہنے لگے یہ کیسا مذہب ہے کہ ایک دن ایک قبلہ ہو اور دوسرے دن دوسرا.
قبلہ کی تبدیلی سے قبل یہود مسلمانوں سے قدر رواداری سے پیش آتے، کیونکہ دونوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا۔ قبلہ تبدیل ہونے پر یہود چونک اٹھے، انہیں احساس ہوا کہ علیحدہ قبلے کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمان ایک بالکل علیحدہ اور مخصوص مذہب رکھنے والی قوم ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے کھلم کھلا دشمن بن گئے اور ان کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو اور تیز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں اپنی ہی حکمت مخفی ہوتی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی منافقین اور مخلص مومنین کو پرکھنے کی کسوٹی تھی۔ سورۃ بقرہ آیت 143۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی طویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو یوں ہی کھو دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے اور صاحب رحمت ہے۔ تعویل قبلہ جنگ بدر سے 1 یا 2 ماہ قبل رجب یا شعبان میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی، پھر تعویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا اور ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ ایک صحابی نے ظہر کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی اور پھر اپنے قبیلہ بنو سلمہ میں گیا۔ اس وقت لوگ عصر یا مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ سنتے ہی اس مسجد کا امام صفوں کو چیر کر پیچھے کی جانب آ گیا اور سب نمازیوں نے بھی اپنا رخ 180 درجے بدل لیا۔ اس طرح اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ تعویل قبلہ کی خبر مسجد قباء میں اگلے روز صبح کو فجر کی نماز کے دوران پہنچی اور وہاں بھی اسی طرح نماز کے دوران رخ بدل دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے کی بات پر کتنا اعتماد تھا، اور یہ کہ کسی امر میں صرف ایک آدمی کی شہادت کافی ہوتی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی خبر اگلے روز الصبح قباء کے علاقے میں پہنچی۔ اس بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق قباء میں بھی اعلان سنتے ہی نماز کے دوران اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا، اور ایک دوسرے کو وہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اگر اس چیز کا موازنہ آج کل کے مسلمانوں کے بامی سلوک سے کیا جائے تو ہمیں خود صحابہ کرام کے مقابلے میں ہمارے ایمان کی کمزوری اور بھودا پان نظر آئے گا۔ میں نے مدینہ منورہ کی ایک مسجد کے محراب پر یہ آیت مکتوب دیکھی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی ہم آپ کا رخ آپ کے پسندیدہ قبلہ کی جانب موڑ دیں گے۔ میں یہ پڑھ کر بہت مسرور ہوا
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کر کے خوش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی تبدیلی سے قبل مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے پرانے باب جبریل کے قریب مسجد کی شمالی دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے۔ قبلہ کی تبدیلی کے بعد آپ نے چند دن استوانہ عائشہ کے قریب کھڑے ہو کر جنوب کی طرف رخ کر کے امامت کی، پھر ہمیشہ محراب نبوی کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائی۔ قبلہ کی تبدیلی کے بعد پرانے باب جبریل کے سامنے کا حصہ مسجد کے عقب میں آ گیا۔ آپ نے یہ حصہ اصحاب صفہ کی رہائش اور تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد نبوی کے خادموں کا چبوترا جو کہ مسجد نبوی میں زائرین کو نظر آتا ہے، یہ اصحاب صفہ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ یہ چبوترا کئی صدیوں بعد نور الدین زنکی نے بنوایا تھا، اور یہ اس وقت مسجد نبوی شریف کی حدود سے باہر تھا، جبکہ مقام اصحاب صفہ مسجد کے اندر تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔